أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا من قبلك من رسلنا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. دروشی پڑھو ذرا نعت بھی پڑھیے کہ اللہم بارک علی محمد محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. پرواز بخشے اس نے ایسے آدمیت کو. پرواز بخشے اس نے ایسے آدمیت کو. فرشتے رہ گئے پیچھے کچھ ایسے بھی مقام آئے. فرشتے کھلے رہ گئے ہیں. یہ معراج کی طرف اشارہ ہے. فرشتے رہ گئے پیچھے کچھ ایسے بھی مقام آئے. وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی. وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی. سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. یہ منظر دنیا میں فقط اسلام پیش کرتا ہے. یہ منظر دنیا میں فقط اسلام پیش کرتا ہے کہ آقا چل دیے پیدل سواری پہ غلام آئے. کہ آقا چل دیے پیدل سواری پہ غلام آئے. کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا، اور کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا، تو جٹ میدان میں ختم
نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا خری لے کر پیوائے۔ تلاوت بھی نعت بھی میرا تو حصہ ڈال گیا ہے۔ اب میں چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت دی ہے، کس چیز میں؟ یہ سواری کرتا ہے۔ جتنی بھی اس خطے کی مخلوق ہے سواری نہیں کرتی، یہ انسان کو اللہ نے شرف دیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ تو یہ جو ساری کائنات میں مخلوق ہے، یہ ہماری زمین پر، اس میں سب سے زیادہ فضیلت انسان کو دی کہ انسان سواری کرتا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ رزق۔ تو باقی سارے جانوروں کا رزق تیار ہے، گھاس ہے تو گھاس کھا رہا ہے، گوشت ہے تو گوشت کھا رہا ہے، جو بھی ہے وہ تیار ہے۔ یہ رزق کو آگے گندم کی کتنی شکلیں ہیں، چاول کی کتنی شکلیں ہیں، کبھی کھیر پک رہی ہے، کبھی بریانی پک، تو یہ سارا کچھ تیار کرتا ہے انسان کو ہی یہ شرف حاصل ہے۔ پھر کپڑے پہننے کا شرف بھی انسان کو حاصل ہے۔ مکان بنانے کے لیے ضرورت بھی انسانوں کی ہے، باقیوں کی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان اس خطے کا ہے ہی نہیں، یہ انسان اس خطے کا ہے ہی نہیں۔ یہاں کے خطے کے جو لوگ ہیں، جو جانور ہیں، رہنے والی جو چیزیں ہیں، یہاں پہ جاندار جو رہتے ہیں، ان کو خوراک کی تگودو کرنی نہیں پڑتی، بلکہ ان کی تیار شدہ ہے۔ جو مچھلیاں کھاتا ہے اس کو مچھلی ملنی ہے، جو گوشت کھاتا ہے اس کو گوشت ملنا ہے، جو گھاس کھاتا ہے اس کو گھاس ملنی ہے۔ تو وہ اس کو پکانا بھی نہیں پڑتی، ایسے ہی پکڑتا ہے تو کچی کھا لیتا ہے۔ انسان گوشت کو پکاتا ہے، پکڑتا بھی ہے، پھر اس کو پکاتا ہے، پھر کھاتا ہے، اس کو ذائقے دار کرتا ہے۔ جو جہاں کے ہیبیٹر ہیں، باشندے ہیں اس سیارے کے، ان کو لباس پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کی جسم اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے کہ سردی گرمی کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ انسان ہے، سردی میں بھی مرے گا، گرمی میں بھی مرے گا۔ وہ اس موسم خطے کی جو شدت ہے موسم کی، اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے کپڑے، اس لیے اپنے اوپر کپڑے اوڑے ہوئے ہیں ضرورت کے لیے۔ سردیوں کے دن تو رضائی کے بغیر سردی نہیں اترتی، اب گرمیوں کے دن ہے تو پنکھوں کے بندوبست ہیں، اے سی کا بندوبست ہے۔ جس طرح بھی بندے کے پاس ضرورت ہو، جو اسباب ہوں، اس کے مطابق وہ اپنی ضرورت کا خیال کرتا ہے۔ تو یہاں کے جانوروں کو ہسپتالوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو رہنے والے اس خطے کے۔ کبھی دیکھیں کوئی جنگل کی بھینس آ جائے، جنگل کا پرندہ مجھے داخل کرو ہسپتال میں، دوائیوں کی ضرورت نہیں، کپڑوں کی ضرورت نہیں، رہائش کی ضرورت نہیں، خوراک کی نہیں۔ صرف انسان ہے جو سب کے لیے تگودو کرتا ہے، خوراک کے لیے بھی تگودو کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ کم و بیش 18 لاکھ مخلوق ہے، جس میں جو کمانے والا ہے، محنت کرنے والا ہے رزق کے لیے، وہ انسان ہے۔ تو یہاں پھر انسان اس خطے کا رہنے والا نہیں ہے، نہ ہی یہاں کے جانداروں کے ساتھ اس کی کوئی مطابقت ہے۔ ان کی اپنی زندگی ہے، انسان کے لیے اپنی زندگی ہے۔ تو اس کو سب سے بڑی فضیلت جو دی گئی ہے وہ پہلے دن سے ہے، فَاسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ تم نام بتاؤ، فرشتوں کو نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو سب سے بڑی فضیلت اس کو کس لحاظ سے ملی؟ علم کے لحاظ سے۔ سب سے بڑی فضیلت اس کی علم ہے۔ علم کے ذریعے سے انسان گفتگو کرتا ہے، اپنا مافی ضمیر دوسروں تک پہنچاتا ہے۔
دوسروں تک اپنے اندر کی بات کو پہنچاتا ہے، خوشی کے ہوں غم کے ہوں جذبات وہ زبان کے ذریعے سے پہنچاتا ہے۔ اور یہ جو زبان ہے یہ کلام کرنے پر اس کو قدرت دے دی گئی۔ اب یہاں پر یہ زبان قدرت رکھتی ہے، قیامت کے دن اس پہ بھی مہر کی جائے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج تمہارے منہ پر مہر کر دی جائے گی۔ اب تمہارے اعضاء تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، تمہارے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، اس زمین پر تم نے جو کچھ کیا ہے وہ بھی تمہارے جو عمل کیا ہے، سجدہ کیا ہے، خیانت کی ہے، جھوٹ بولا ہے، بے حیائی کا عمل کیا ہے، تہجد پڑھی ہے، طواف کیا ہے، جو عمل اس زمین پر تم نے کیا ہے وہ بھی عمل یہ زمین باہر نکالے گی، بات کرے گی مجھ پر یہ ہوا، مجھ پر یہ ہوا۔ نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا نور الحسن صاحب تشریف لائیں جی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، جو کچھ زمین پر ہوا ہے وہ اپنی خبریں نشر کر دے گی، بیان کرے گی۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا زمین تجھے کیا ہوگا، تو نہیں گواہی دینی شروع کر دی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، دوں کیوں نہ، تیرے رب کا حکم ہی ایسے ہے۔ تیسری بڑی گواہی شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، کہ انسان کی آنکھیں، انسان کے کان اور انسان کی جلد گواہی دے گی کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اور انسان کہے گا کہ تو ہمارے ہی خلاف ہو گئے، ہم تمہاری خوشی کے لیے، تمہاری راحت کے لیے سب کچھ جھوٹ سچتے، تجھے لذت دینے کے لیے کرتے تھے، تو تم ہی ہمارے خلاف ہو گئے ہو، تمہارے لیے ہم نے سب کچھ کیا، انہی کے لیے کہ نا، آرام کے لیے، راحت کے لیے، لذت کے لیے۔ تو جواب ملے گا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس نے قوت گویائی بخشی ہے جس نے ہر چیز کو قوت گویائی بخشی ہے، تو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے گواہی دے دیں۔ تین گواہی ہو گئی، ایک انسان کے اعضاء کی ہے، ایک زمین کی ہے، ایک کرام الکاتبین کی ہے۔ تیسری گواہی یعلمون ما تفعلون، جو بھی کرتے ہو جانتے ہیں، تمہارے افعال کو جاننے والے ہیں، کرام کاتبین۔ بلکہ دوسری جگہ پہ اللہ فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم زبان سے کوئی بات نہیں نکالتے ہو، حرف نہیں نکالتے ہو، لفظ نہیں نکالتے ہو، ایک گات لگایا فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے۔ زبان سے، یہ زبان اندر کا بیان کرنے کے لیے ہے، اور یہ زبان آپ کو تخت پہ بھی بٹھا دے گی، اور یہ زبان تختے پر بھی لٹکا دیتی ہے۔ اس کو استعمال کرنا سیکھنا چاہیے۔ تو تیسری گواہی۔ چوتھی بڑی گواہی اللہ کی گواہی، واللہ شہید علی ما تعملون۔ ہم نے یہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی تو جنت سے یہاں آ گئی، تو اب انسان یہاں پہ رہنے کے لیے نہیں آیا، جانے کے لیے آیا، یہاں تو سزا کاٹنے کے لیے آیا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ میرا جو میں ہدایت دوں گا اس کا اتباع کرو گے تو پھر تمہیں آگے کا بھی کوئی خوف نہیں ہے، جو پیچھے تم چھوڑ کے جا رہے ہو، بچے وغیرہ کو چھوڑ کے جا رہے ہو، ان کی بھی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے علم اور ہدایت کے لیے سب سے بڑی جو ہم کو تحفہ اور انعام دیا وہ قرآن ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں شراف امتی حملۃ القرآن، تم میں میری امت کے وہ سب سے معزز لوگ، انسانوں میں سب سے معزز اور عزت والے لوگ
وہ ہیں جو قرآن کو اٹھانے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، حفظ کرنے والے ہیں، اس کو یاد کرنے والے ہیں، وہ لوگ ہیں۔ تو آج میں اس حوالے سے ہی بات کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سینوں کو چنا ہے جن میں قرآن کو جمع کیا ہے، تو ان سینوں کے چننے میں ہمارا بھی تھوڑا سا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ توفیق بخشی کہ ہمارے توسط سے یہ سارے سلسلے چلیں۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ ہمارے آپ شفیق صاحب یہاں پہ بیٹھ گئے، ان کی اہلیہ انہوں نے محنت کی، تو آج یہ ہے کہ ہمارے سامنے حفاظ قرآن کی دستار بندی بھی ہو رہی ہے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، اور میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میرے گاؤں میں بھی مدرسہ ہے اور اس میں بھی دستار بندی ہو رہی ہے، اور بہت سی عورتیں بچی ہیں جنہوں نے دراسات پڑھی ہیں، ناظرہ قرآن پڑھا ہے، بچوں نے پڑھا ہے۔ تو یہ ناظرہ قرآن پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن کی تعلیم دی اس کی مغفرت کر دی گئی۔ یہ ناظرہ کی چھوٹی بات نہیں۔ تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو آباد و شاد رکھے، اور جو مدرسین ہیں، پڑھانے والے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ برکت سے نوازے، اور جو ان کے ساتھ معاونین تعاون کرنے والے ہیں ان کو بھی اللہ برکتوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔